رب کعبہ کی قسم وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو زندگی میں ایک رمضان زیادہ ملا، جس کو ایک رمضان ایکسٹرا ملا، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جس کو ایک رمضان کم ملا۔ یعنی 2024 کا رمضان جس کو ملا اور 2025 کا رمضان آنے سے پہلے پہلے اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے برابر نہیں ہو سکتا جس کو ایک رمضان ایکسٹرا ملے۔ میرے بھائیوں، اگر واقعی آپ رمضان کو رمضان کی طرح گزارتے ہیں، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صحیح ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاف کیجئے گا، ابو طلحہ نہیں طلحہ، ابو طلحہ الگ ہے اور طلحہ الگ ہے۔ ابو طلحہ انصاری صحابی ہے اور طلحہ مہاجرین میں سے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کو جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی تھی، اگر ان نوجوانوں سے پوچھا جائے تو ان 10 صحابہ کا نام بتاؤ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی تھی، تو کتنے نوجوان آپ کو مل جائیں گے؟ ان 10 صحابہ کا نام نہیں بتا پائیں گے، بلکہ دائیں بائیں جھانکنے لگیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان 10 صحابہ کو جن کو جنت کی بشارت سنائی تھی، ان 10 صحابہ کا نام نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن ان سے انڈیا کی ٹیم کا نام پوچھا جائے کہ ان کرکٹروں کا نام پوچھا جائے تو فوراً بتا دیں گے کہ کون ٹاپ 1 پر بلے باز ہے، کون ٹاپ 1 پر بولر ہے، ان کا نام بتا دیں گے۔ کیونکہ انہیں کھیلنے دیکھنے کا، انہیں کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے، ان ٹیموں کو دیکھنے کا شوق ہے، انہیں کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے، لیکن نبی کے صحابہ کا نام جاننے کا شوق نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے میرے بھائی۔ آئیے میں آپ کو ان 10 صحابہ کو جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے، میں آپ کو ان 10 صحابہ کا نام میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ ان 10 صحابہ میں سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے صحیح ابن ماجہ کے اندر بالکل صحیح حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے، 2 لوگ بہت دور دور سے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور وہ دونوں بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ دونوں پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ دونوں دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ دونوں کیا ہے، حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ دونوں بھائی ہیں، وہ دونوں دوست ہیں یا دونوں پڑوسی ہیں، حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو وہ دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیا، تو ان دونوں میں سے ایک جو تھا بہت زیادہ محنتی تھا، دین کے کام میں بہت زیادہ محنتی تھا، ایکٹیو تھا، بہت زیادہ عقل والا تھا، اور ایک جو تھا دین کے معاملے میں بہت زیادہ نہیں محنتی، تو بہت زیادہ نہیں تھا، کم محنتی تھا، دین کے معاملے میں کم محنتی تھا۔ تو جو سب سے زیادہ محنتی تھا، دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا، عقل والا تھا، اس آدمی کا انتقال لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، اور جو انسان دین کے معاملے میں کم محنتی تھا اس کا انتقال بعد میں ہوتا ہے، یعنی نیچرل طریقے سے اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں ایک نکلنے والا نکلا، یعنی فرشتہ نکلا، اور جو دین کے معاملے میں کم محنتی تھا، جو دین کے معاملے میں کم محنتی تھا یعنی کمزور تھا، جو دین کے معاملے میں زیادہ محنتی نہیں تھا، اس فرشتے نے اس کو پہلے جنت میں جانے کی اجازت دے دی، اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنتی تھا، جو لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جو زیادہ محنتی تھا، اس کو بعد میں جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ اور اس کے بعد فرشتے میرے پاس آئے اور کہا کہ تمہاری جنت میں جانے کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے۔ طلحہ کہتے ہیں اتنے میں میری نیند کھل گئی، اور میں نے یہ خواب صحابہ کرام کے پاس بیان کیا کہ جو انسان سب سے زیادہ دین کے معاملے میں ایکٹیو تھا، جو لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، وہ جنت میں بعد میں گیا، اور جو کم محنتی تھا وہ جنت میں پہلے گیا۔ تو صحابہ کرام
نے تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو انسان زیادہ محنتی تھا، جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرنے والا تھا، جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، وہ بعد میں جنت میں کیسے جا سکتا ہے، اور جو کم محنتی تھا وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ کرام تعجب کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات اللہ کہ نبی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ تم لوگ کیوں تعجب کر رہے ہو، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان بعد میں مرا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنتی تھا جو پہلے مرا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے اپنی زندگی میں 1 سال زیادہ پایا، اس نے اپنی زندگی میں 1 سال ایکسٹرا پایا، کیا اس نے اپنی زندگی میں 1 رمضان کا مہینہ پایا، کیا اس نے اپنی زندگی میں 1 سال نماز زیادہ پڑھی۔ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی، اس نے اپنی زندگی میں 1 سال تو ایکسٹرا پایا، روزہ رکھا، رمضان کا مہینہ پایا، اور 1 سال اس نے زیادہ نماز پڑھی۔ کہا کہ ان کے مقام و مرتبے میں بس یہی دوری ہے جتنے آسمان و زمین کے درمیان میں دوری ہے۔